بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ آج ایک انتہائی اہم ترین موضوع پر ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اور یہ موضوع جو ہے ایک بہت ہی مشہور ترین گمراہ فرقے کے بارے میں ہے، جن کو عام زبان میں وہابی کہا جاتا ہے۔ پہلے ان کا نام وہابی ہوتا تھا، اب یہ مختلف ناموں سے دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں۔ دنیا بھر بھی ہم بول سکتے ہیں، ہندوستان پاکستان میں کثیر تعداد ان کی موجود ہے۔ تو اب تھوڑی سی عبارت پڑھیں گے، اس کے بعد اس کی تشریح کی طرف جائیں گے۔ وہابی یہ ایک نیا فرقہ ہے جو 1209 میں پیدا ہوا۔ اس مذہب کا بانی محمد بن عبد الوہاب نجدی تھا، جس نے تمام عرب خصوصاً حرمین شریفین میں بہت شدید فتنے پھیلائے، علماء کو قتل کیا، صحابہ کرام و ائمہ و علماء و شہداء کی قبریں کھود ڈالی، روضہ انور کا نام معاذ اللہ صنم اکبر رکھا۔ صنم بت کو کہتے ہیں، صنم اکبر یعنی بڑا بت، اور طرح طرح کے ظلم کیے، جیسا کہ صحیح حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی کہ نجد سے فتنے اٹھیں گے اور شیطان کا گروہ نکلے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشن گوئی کے 1200 برس بعد یہ گروہ ظاہر ہوا۔ اب پہلے اس حدیث شریف کو پڑھ لیں گے۔ صحیح بخاری شریف کتاب الفتن کی حدیث ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح دعا کی: اللہم بارک لنا فی شامنا، اللہم بارک لنا فی یمننا، یعنی اے اللہ تو ہمیں برکت عطا فرما ہمارے شام میں، اے اللہ تو ہمیں برکت عطا فرما ہمارے یمن میں۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وفی نجدینا، اور ہمارے نجد میں بھی، یعنی نجد کے لیے دعا کی، گزارش کی صحابہ نے۔ تو پھر سے حضور نے اسی طرح فرمایا: اللہم بارک لنا فی شامنا، اللہم بارک لنا فی یمننا، یعنی شام اور یمن کے لیے ہی دعا کی اور ہمارا شام اور ہمارا یمن فرمایا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وفی نجدینا، یا رسول اللہ وفی نجدینا بھی فرما دیں، نجد کے لیے بھی دعا فرما دیں آپ برکت کی۔ تو راوی کہتے ہیں کہ تیسری مرتبہ میں حضور نے اس طرح فرمایا، یعنی 2 مرتبہ حضور یہی دعا کرتے رہے اللہم بارک لنا فی شامنا و یمننا، لیکن تیسری بار میں جب بار بار صحابہ دعا کے لیے کہنے لگے کہ آپ نجد کے لیے دعا کر دیں، تو حضور نے فرمایا ہناک الزلازل والفتن وبہا یطلع قرن الشیطان، فرمایا کہ وہاں پر زلزلے ہوں گے اور فتنے ہوں گے۔ پہلی بات فرمائی کہ وہاں پر زلزلے ہوں گے، دوسری بات وہاں پر فتنے ہوں گے، اور تیسرے نمبر پر فرمایا وَبِهَا يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ، وہاں پر سے شیطان کا سینگ نمودار ہوگا۔ شیطان کا سینگ اس زمین سے یعنی نجد سے نمودار ہوگا۔ تو اس حدیث شریف سے علماء اہل سنت اس بات پر استدلال کرتے ہیں، اکثر علماء کا یہی کہنا ہے، یعنی جب انہوں نے ابن عبد الوہاب نجدی کو دیکھا کہ وہ اس قسم کے عقائد پھیلا رہا ہے اور یہودیوں سے اس کا بڑا اچھا تعلق ہے اور نت نئے فتنہ فساد پھیلا رہا ہے، اس کے ہاتھ میں پاور آ گئی ہے، یہ سب چیزیں دیکھ کر اکثریت نے علماء اہل سنت جو اس وقت موجود تھے، ان میں سے اکثر لوگوں نے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ پیشن گوئی تھی نا، اس سے مراد یہی ہے، کیونکہ اس سے پہلے نجد میں اس قسم کا کوئی فتنہ نہیں آیا تھا۔ یہ جو فتنہ اٹھا نجد میں اٹھا، اور حضور نے جو شام اور یمن کے لیے برکت کی دعائیں کی تھی، وہ شام و یمن میں برکتیں رہی اور آخری زمانے تک، مطلب اب بھی ہیں، بعد میں بھی رہیں گی، ہر زمانے میں۔ یمن میں آپ دیکھیں علماء کی کثرت ہے، وہاں پر خیر و برکت ہے، جنگ ہوئی یہ اپنی جگہ بات ہے، شام میں جنگ ہوئی یہ بات اپنی جگہ، لیکن ایمان وہاں پہ راسخ ہے۔ وہاں کے علماء آج بھی ٹاپ کے علماء ہیں۔ آپ یمن کے علماء کرام کو دیکھیں، شام کے علماء کو دیکھیے، تو وہاں کے جو علماء ہیں نا، ٹاپ کے علماء پوری دنیا میں وہ درجے کے آپ کو علماء نہیں ملیں گے۔ حرمین شریفین میں بھی ہے اہل سنت کے، شام میں ہے، یمن میں ہے، مصر میں ہے، بہت سارے علماء جو ترکی ہجرت کر گئے، آپ دیکھیں گے تو شامی علماء نکلتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متنبع فرما دیا، اس جگہ کے لیے حضور نے دعا نہیں کی، حضور نے صاف فرما دیا کہ وہاں سے شیطان کا سینگ نمودار ہوگا۔ اب یہ شیطان کا سینگ کیا ہے؟ تو کیا صحیح بھی شیطان کا سینگ دکھے گا کیا؟ شیطان کا سینگ سے مراد کیا ہے؟ تو آپ اس کو اس طرح سمجھ سکتے کہ ایک آدمی جس طرح شیطان ہوتا ہے تو اس کو شیطان الانس بولتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو ان الفاظ میں سمجھایا کہ شیطان ہے جو ابن عبد الوہاب نجدی اٹھا اور اس نے اہل سنت والجماعت کے جو 1200 سال سے جو عقائد و نظریات تھے اس کی دھجیاں اڑا دی۔ اب اس کی ہم تھوڑی تھوڑی تفصیل پڑھتے جائیں گے۔
تو علماء کرام کے مطابق اس حدیث شریف میں، وہ بھی حدیث صحیح بخاری شریف کی ہے، کتاب الفتن کی ہے، حدیث نمبر آپ یہاں پہ دیکھ سکتے 7094 ہے اس کا نمبر 7094. تو اس حدیث میں بس صراحت حضور نے فرما دیا کہ اس زمین میں زلزلے بھی ہوں گے، اس زمین میں فتنے بھی ہوں گے. تو فتنوں میں سے سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ ابن عبد الوہاب نجدی کا فتنہ رہا. اب اس کی آپ کو اگر ہسٹری پڑھنا ہے تو آپ الگ سے پڑھ سکتے، نیٹ پہ آپ ڈال کے دیکھ لیجئے، مل جاتا آپ کو سب. یا پھر ہمفرے کے اعترافات ایک کتاب ہے، وہ کتاب اصل تو آپ اگر نہیں پڑھ سکے کوئی بات نہیں، اردو میں بھی موجود ہے، اردو میں پڑھ سکتے، انگلش میں بھی ہے، عربی میں بھی ہے، جس میں آپ پڑھنا چاہے پڑھ سکتے. تو ہمفرے کے جو اعترافات ہے نا، اس میں یہ ہمفرے جو تھا یہ جاسوس تھا، اس کو اندر کی سب باتیں معلوم تھی. تو ابن عبد الوہاب نجدی کی جو ڈیلنگز تھی یہودیوں کے ساتھ، اس نے سب کی سب اس میں لکھ دی، سب کی سب اس میں لکھی. اور اس کی جو عزائم تھے یا پھر اس کے جو مقاصد تھے، اس کے جو اہداف تھے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے اہل سنت والجماعت کو توڑنے، اسلام کو توڑنے کے لیے، اسلام کو توڑنا ہے اسلام کے نام پہ. باہر سے کوئی آئے گا تو مار کے بھگا دے گا، لیکن اندر کا دشمن زیادہ نقصان دہ ہوتا، اندر کا دشمن زیادہ نقصان دہ ہوتا. تو وہ کیا کیا، بظاہر کلمہ گو رہا، لیکن اتنے خطرناک عقیدے اس نے ایجاد کیے، ان کے کہنے پر وہ ناچتا تھا. پھر اس کے ہاتھ میں انہوں نے حکومت دی اور حکومتیں ان کی ابھی تک چل رہی ہیں. تو اب تھوڑا متن کی طرف آئیے، ایک ایک چیز ہم اس کی تشریح کرتے ہوئے جائیں گے. پہلی بات حضرت نے یہ لکھی کہ اس نے عرب شریف میں، تمام عرب میں، خصوصاً حرمین شریفین میں شدید فتنے پھیلائے. آپ ان کی تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں، تاریخ نجد و حجاز ایک کتاب ہے، وہ کتاب بھی آپ پڑھ سکتے، اس میں بھی آپ کو یہ ملے گا. علماء کو قتل کیا، کئی علماء کو قتل کیا گیا، بہت سارے علماء کو. یہاں پہ حاشیے میں دیکھیے کیا لکھا، رد المختار کتاب الجہاد میں انہوں نے لکھا کہ مطلب فی اتباع محمد بن عبد الوہاب الخوارج فی زماننا، اس زمانے کے اہم ترین علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے. انہوں نے لکھا کہ ہمارے زمانے کے جو خوارج ہیں ان میں یہ ہے عبد الوہاب ابن عبد الوہاب نجدی ہے. اس کے بعد انہوں نے کیا لکھا، وقع فی زماننا فی اتباع محمد بن عبد الوہاب الذین خرجوا من نجد، ہمارے زمانے میں یہ فتنہ اٹھا ہے کہ محمد بن عبد الوہاب کے ماننے والے جاننے والے جو نجد سے نکلے ہیں. اسی وقت کے علماء بتا دیے، ان کو سمجھ میں آ گیا تھا کہ حضور نے جو فرمایا یہی ہے. وہ تغلبوا علی الحرمین، اور انہوں نے حرمین پر قبضہ کیا ہے، وہ وہاں پر غالب آئے ہیں، اس کو اپنے کنٹرول میں لیا ہے. یہ کلمات ہے یہ عربی کے جو میں اردو میں آپ کو بتا رہی ہوں. اس کے بعد فرماتے ہیں وَكَانُوا يَنْتَحِلُونَ مَذْهَبَ الْحَنَابِلَةِ. اب دیکھیے اور ایک بات، وہ کیا کرتے ہیں، اپنے آپ کو حنبلی کہلاتے ہیں، اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم حنبلی ہیں. تو یہ ان کی کیا ہے، ایک چال ہے، جہاں جاتے ہیں وہاں کے اپنے آپ کو بتاتے ہیں. اس وقت حنبلی بولتے تھے، ابھی بھی بہت سارے نجدی ایسے ہیں جو اپنے آپ کو حنبلی بولتے. یہاں کے جو ہیں وہ اپنے آپ کو حنفی بولتے، کیونکہ یہاں پہ حنفیوں کی تعداد ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کو ماننے والے ہیں، تو اپنے آپ کو حنفی بولتے. کبھی کہیں کچھ بن جاتے، کہیں کچھ بن جاتے، یہ ان کی چال ہے. اس کے بعد لکھتے ہیں لَكِنَّهُمْ اعْتَقَدُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْمُسْلِمُونَ. یہ بھیانک چیز تھی. کیا کہتے ہیں کہ انہوں نے جو عقیدہ رکھا وہ عقیدہ یہ تھا کہ مسلمان ہم ہی ہیں، مسلمان ہم ہی ہیں، مطلب حصر کیا انہوں نے. ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے علاوہ جو بھی ہے وہ کافر ہے، وہ مشرک ہے. تو اس طرح انہوں نے مسلمانوں کو کافر و مشرک کہا اور ان کے ایک ایک عمل کو کفر اور شرک کہا. ان کو ہمدردی کفار سے، ہمدردی مشرکوں سے تھی، یہودیوں سے تھی، لیکن دشمنی اگر تھی اور ان کو اگر کوئی ناپسندیدہ تھا تو وہ مسلمان تھا، اہل سنت والجماعت تھے، عام مسلمان تھے. ان کو پکڑ کر یہ اپنا نشانہ بناتے تھے، کیونکہ ہاتھ میں کنٹرول بھی آ گیا تھا، علماء کو قتل بھی کرتے تھے. اس کے بعد میں لکھتے ہیں وَأَنَّ مَنْ خَالَفَ اعْتِقَادَهُمْ مُشْرِكُونَ، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ان کے اعتقاد کو، ان کے عقیدے کو نہ مانے وہ مشرک ہے. جو ان کے عقیدے کو نہیں مانتا وہ مشرک ہے. مشرک وہ نہیں ہے ان کے نزدیک جو بت کی پوجا کر رہا، مشرک وہ نہیں ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود بنا لیا، سورج کی پوجا کر رہا، پتھر کی پوجا کر رہا، وہ معبود نہیں ہے. ان کے نزدیک وہ مشرک نہیں ہے، بلکہ مشرک وہ ہے جو ان کے عقیدے کو نہ مانے. اب انہوں نے یہ دلیل پکڑ کر، یعنی ان لوگوں کو مشرک بنا کر مسلمانوں کو وَاسْتَبَاحُوا بِذَلِكَ قَتْلَ أَهْلِ السُّنَّةِ وَقَتْلَ عُلَمَائِهِمْ، اس کے ذریعے انہوں نے اہل سنت والجماعت کو اور علماء اہل سنت کو قتل کرنا مباح بتا دیا، جائز بتا دیا.
ان کے نزدیک یہ چیز جائز ہے کہ علماء کو قتل کیا جا سکتا ہے اہل سنت والجماعت کے، اسی طرح عام مسلمانوں کو قتل کیا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ مشرک ہیں۔ مشرک ہونے کی دلیل ان کے پاس یہی ہے کہ وہ جو عقیدہ بتا رہے ہیں، وہ جو توحید کا نیا درس دے رہے ہیں، اس کے مطابق سمجھنا ضروری ہے، اس کے مطابق توحید کو جاننا ضروری ہے۔ اگر کوئی ان کو نہیں مان رہا ہے تو وہ اس کو یا تو قتل کر دیتے تھے یا پھر فتوے لگاتے تھے کہ یہ گمراہ ہے، اور علماء کو قتل کرنے پہ ان کا دل نہیں بھرا۔ یہاں پہ بات ختم نہیں ہوئی، آگے کیا ہے، صحابہ کرام اور ائمہ علماء شہداء کی قبریں کھود ڈالی، قبروں کو کھودے۔ کئی صحابہ کی جسم مبارک بھی دکھ رہا تھا، گنبدیں توڑ ڈالے، اور اس کو کس سے تشبیہ دیے، وہ لوگ بتوں سے تشبیہ دینے لگے۔ چلو صحابہ کی قبریں بھی توڑ دیے، امہات المومنین کی جو گنبدیں ہیں اس کو بھی مسمار کر دیے، یہ سب کام کرنے لگے۔ آخری میں ان کا ٹارگٹ کیا تھا؟ آپ اگر وہ ہنفرے کے اعترافات پڑھیں گے نا تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ آخری میں ان کا جو ٹارگٹ تھا وہ تھا گنبد خضرا کو توڑنا۔ تو ابن عبد الوہاب نجدی وہاں پہ بولا کہ یہ اتنے کام ہو گئے، کعبۃ اللہ کی بے حرمتی کر دیا، وہ ہو گیا اسے، لیکن یہ کام نہیں کر سکا۔ وہ وہاں پہ جا کے رکا، کرنا تو چاہتا تھا، عزم تھا اس کا، لیکن وہ نہیں کر سکا۔ روضہ انور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کو معاذ اللہ اس نے صنم اکبر کہا کہ یہ سب سے بڑا بت ہے۔ یعنی دیگر جو مزارے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادوں صاحبزادیوں، حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، پھر آپ اگر مکہ مکرمہ کی طرف چلے جائیں وہاں پہ حضرت ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ پھر صحابہ کرام میں بہت سارے صحابہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں، بہت سارے اہل بیت ہیں، تو سب کو یہ بت کہہ رہے ہیں۔ آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ انور جس سے تمام مسلمانوں کی محبتیں جڑی ہوئی ہیں، تمام مسلمان اس کو اپنی عقیدت اور احترام کا قبلہ سمجھتے ہیں۔ سجدہ گاہ جو ہے وہ تو یعنی سجدہ کرنے کے لیے جو قبلہ ہے وہ تو کعبۃ اللہ شریف ہے، اس پہ سب کا اتفاق ہے، لیکن تمام مسلمانوں کے دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک گنبد کے لیے دھڑکتے ہیں۔ ایک مرتبہ اس کا دیدار کرنا، زیارت کرنا اپنی زندگی بھر کی کمائی سمجھتے ہیں، وہ ایمان کی بہت بڑی علامت سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کی مزار مبارک، آپ کے روضہ اطہر سے محبت کی جائے۔ تو انہوں نے ان علامتوں کو بھی مٹانے کی پوری کوششیں کی اور طرح طرح کے ظلم کیے، جیسا کہ صحیح حدیث میں حضور نے خبر دی کہ نجد سے فتنے اٹھیں گے اور شیطان کا گروہ نکلے گا۔ اس حدیث کو ہم پڑھ چکے تھے اور آگے جائیں گے۔ وہ گروہ 1200 برس بعد ظاہر ہوا۔ اب وہ اپنے آپ کو نجدی بھی کہتے ہیں، وہابی بھی کہتے ہیں۔ اب آپ کو ایسا لگے گا کہ نہیں ہم ان کو نجدی بولتے، ہم وہابی بولتے، وہ تو نہیں بولتے، تو ویسی بات نہیں ہے۔ وہ خود اپنی کتابوں میں لکھے ہم وہابی ہیں، ان کی کتابوں میں یہ بصراحت لکھا ہوا، ان کی خود کی کتابوں میں فخر کے ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ ہم وہابی ہیں، ابن عبد الوہاب نجدی کے ماننے والے ہیں۔ لیکن جیسے جیسے اہل سنت والجماعت میں شعور بیدار ہوا اور انہوں نے بطور گالی کے اس کو استعمال کیا، یعنی گمراہ ہے، یہ اصل بدعتی ہے، یہ اصل فسادی ہے، جب مسلمانوں کو معلوم ہو گیا اور ان کو وہابی کہنے لگے اور مختلف نام ان کو دینے لگے، تو اس وقت انہوں نے اپنے آپ کو چھپانے کے لیے نئے نئے نام دیے۔ اس کے بعد میں خود کو اہل سنت کہنے لگے۔ ان کو جب سمجھ میں آیا کہ مسلمانوں میں یہ بیداری آ گئی ہے کہ اہل سنت والجماعت سواد اعظم ہے، وہی نجات پانے والا ہے، یہ جب ان کو سمجھ میں آ گیا تو اپنے آپ کو اہل السنہ کہنے لگے۔ سلفی بھی اپنے آپ کو وہ کہتے ہیں۔ اب تھوڑا آگے بڑھتے ہیں۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے خارجی بتایا ہے، یعنی یہ جو وہابی فرقہ ہے اس کو خارجی بتایا۔ اور خارجیوں کے بارے میں تو بہت ساری احادیث آپ نے پڑھی تھی کہ حضور نے فرمایا کہ یمرقون من الدین، یہ دین سے باہر نکل جائیں گے، کما یمرق السہم من الرمیہ، جیسے تیر نکلتا ہے نشانے سے۔ اس کے بعد فرمایا کہ یقرؤون القرآن ولا یجاوز حناجرہم، یہ قرآن پڑھیں گے لیکن یہ ان کے حلقوں سے نیچے نہیں اترے گا۔ یہ جو حلق ہے نا، فرمایا کہ یہاں سے نیچے نہیں، حلق کے نیچے کیا ہے؟ دل ہے، یعنی دل میں نہیں جائے گا۔ تو جن کی علامتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے بتا دی تھی، جب یہ آ گئے، جب یہ کھل کے نکل گئے، جب یہ کثیر تعداد میں ہو گئے، علماء نے فرمایا کہ یہی وہ ہے۔ تو علامہ شامی کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، بہت بڑا نام ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ یہی خوارج ہیں اصل، اور وہ لکھتے ہیں کہ وَيُكَفِّرُونَ أَصْحَابَ نَبِيِّنَا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھیانک چیز ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے
رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تکفیر کرتے ہیں. صحابہ کو کافر کہنا یہ ان کا بڑا مزیدار مشغلہ ہے. صحابہ اکرام کو نعوذ باللہ کافر کہنا. وہ کہتے ہیں کہ خوارج اصل تو جو اس وقت تھے کن کو کہا جاتا تھا؟ لمن خرجوا علی سیدنا علی، جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے خلاف گئے، جو ان کے ساتھ تھے. وہ اپنے آپ کو شیعہ یا رافضی بولے. جو ان کے خلاف گئے وہ خوارج ہوئے تھے. لیکن اس کے بعد کہتے ہیں وَإِلَّا فَيَكْفِي فِيهِمْ اعْتِقَادُهُمْ كُفْرَ مَنْ خَرَجُوا عَلَيْهِ. ان کا جو اعتقاد یہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے خلاف جو لوگ ٹھہرے تھے وہ کافر ہیں، ان کو کافر کہتے ہیں. یعنی صحابہ کو جو کافر کہہ رہے ہیں، تکفیر کہہ رہے ہیں. کما وقع فی زماننا فی اتباع عبد الوہاب. علامہ شامی کی عبارت ہے جیسا کہ ہمارے زمانے میں عبد الوہاب نجدی کے ماننے والے، یعنی محمد بن عبد الوہاب، عبد الوہاب بول رہے ہیں لیکن اصل نام اس کا محمد بن عبد الوہاب ہے، اس کے ماننے والے ہمارے زمانے میں کرتے ہیں. الذین خرجوا من نجد، جو نجد سے نکلے ہیں اور وہ حرمین شریفین پر غالب آ گئے ہیں. وہی عبارت ہے تقریباً جو بھی ہم پڑھے تھے. تو ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے خلاف جو لوگ نکلے تھے، ہم یہ بولتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ حق پہ تھے، یہ اہل سنت کا موقف. اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقابل میں تھے. بہت سارے صحابہ شہید ہوئے تھے. حضرت علی کے جو ساتھ تھے وہ بھی شہید ہوئے، اور جو حضرت امیر معاویہ کے ساتھ تھے وہ بھی شہید ہوئے، اور دونوں مسلمان تھے. ہم یہ سمجھتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطا ہوئی تھی، اس کو مانتے ہیں. لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ جو خروج کیے تھے، خروج یعنی بغاوت، حضرت علی سے جو بغاوت کیے تھے، چونکہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ خلیفہ تھے، خلیفہ وقت تھے، خلیفہ رسول اللہ تھے، تو ان سے بغاوت کیے تھے. تو یہ لوگ خوارج کو کافر کہتے ہیں. یعنی صحابہ کرام کی بہت بڑی تعداد جو حضرت امیر معاویہ کے ساتھ تھی. تو ایک اختلاف تھا، فکری اختلاف تھا، یا پھر جو بھی اختلاف آپ اسے کہیں، تو حضرت علی حق پہ تھے، یہ 100% صحیح بات ہے. لیکن جو بھی ان کے خلاف گیا وہ سب کے سب کافر ہے، جہنمی ہے کہنا یہ بہت بڑا خطرناک، بہت بڑی بات ہے، خطرناک بات. پھر آگے لکھتے ہیں حضرت اس عبد الوہاب کے بیٹے نے ایک کتاب لکھی جس کا نام کتاب التوحید رکھا. ایک کتاب اس کی ہے کتاب التوحید. آپ اگر یہ سلفیوں کو دیکھیں گے یا پھر ان کے جو کتب خانے ہیں اس میں جا کر دیکھیں گے تو آپ پریشان ہو جائیں گے کہ بخاری اور مسلم، صحاح ستہ اور دیگر کتابیں، مسانید ہیں، مجامع ہیں، حدیث کی کتابیں ہیں، تفسیر کتاب، اس سے ان کو کوئی غرض نہیں ہے. ابن عبد الوہاب نجدی کی کتاب وہ ایسی شان سے چھاپتے ہیں، کتاب التوحید، سب اس میں آپ اگر اس کو پڑھیں گے، علماء کرام جو ہیں، عالمات جو ہیں، اگر ان کے اندر اتنی پختگی ہے، چیزیں وہ سمجھ سکتے ہیں اچھائی برائی کی، تو ایک نظر کتاب دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھ سکتے ہو. عوام کو تو پڑھ کے اس سے مطلب نقصان ہی ہوگا، نہیں پڑھنا بہتر ہے. اس میں بہت سارے اعتراضات ہمارے اہل سنت والجماعت کے علماء نے کیے ہیں. تو اس نے کتاب لکھی کتاب التوحید. اس کا ترجمہ ہندوستان میں اسماعیل دہلوی نے کیا. اس کے بارے میں نیچے لکھے حاشیے میں دیکھیے، اسماعیل بن عبد الغنی ابن ولی اللہ بن عبد الرحیم العمری الدہلوی، یعنی یہ شاہ ولی اللہ دہلوی کا پوتا تھا. یعنی ولی کے پیٹ سے شیطان جو بولتے نا، وہ مسئلہ تھا سمجھیے. اور اس کے برخلاف اور ایک چیز ہوئی، ابن عبد الوہاب نجدی کا بیٹا جو تھا وہ سنی تھا، یہ مسئلہ الگ ہوا. تو یہ اسماعیل دہلوی جو تھا یہ کب پیدا ہوا تھا؟ 12 ربیع الثانی. سال کیا تھا دیکھیے، سنۃ 93 و 1993 93 کو پیدا ہوا. بالا کوٹ میں اس کا قتل ہوا پاکستان میں. کون سے سال ہوا؟ سنۃ 46 و 40 و 200 و 1000 1246 میں مصنف آتی تقویت الایمان. اس نے تقویت الایمان لکھی جس میں کفریہ عقائد ہیں، اور اس پہ جب بات کریں گے تو پھر تفصیل سے بات کریں گے. اچھا، اس کا ترجمہ ہندوستان میں اسماعیل دہلوی نے کیا جس کا نام تقویت الایمان رکھا، اور ہندوستان میں اسی نے وہابیت پھیلائی. ہر جگہ اپنے یہ ہرکارے رکھے ہوئے تھے، ان کے ایجنٹ ہر جگہ تھے. اور مسلمانوں میں سے جو ضعیف الاعتقاد ہیں اور جن کو کفر اور شرک اچھا لگتا، ان کو مسلمان برے لگتے، تو ویسے لوگوں کو یہ اپنے قریب کرتے. تو یہاں سے جو ان کو گھٹا تھا وہ تھا اسماعیل دہلوی. تو اسماعیل دہلوی نے ایمان اور اسلام کی باتیں کرتے کرتے اس کی آڑ میں بہت ساری کفریات اور مغلظات بکی ہیں، اور اس وقت کے علماء کرام نے اس پر فتوے جاری کیے اور
اور اس کو بصراحت کافر کہا گیا، بصراحت کافر کا۔ ہندوستان کے عرب کے بہت سارے علماء نے، ان وہابیہ کا ایک بہت بڑا عقیدہ یہ ہے کہ جو ان کے مذہب پر نہ ہو وہ کافر اور مشرک، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ جو بھی وہابی نہیں ہے، جو عبد الوہاب نجدی کو نہیں مانتا ہے، وہ کافر ہے، وہ مشرک ہے۔ اور اس کے بعد اور ایک اصطلاح ہے، وہ بدعتی ہے۔ اب یہ کیا ہے، ذرا زیادہ چل رہی اصطلاح آج کے زمانے میں، بدعتی۔ ذرا نیچے اتر گئے علماء، جب ان کو پکڑ کے مارے نا، اہل سنت والجماعت کے علماء رد کرنے لگے، تو ان کو ذرا خیال آیا یا پھر کیا ہوا نہیں معلوم، تھوڑا سا نیچے اتر کے بدعتی کہنے لگے اہل سنت والجماعت۔ اور ہر اچھی چیز کو، ہر مباح چیز کو، ہر نیکی کی چیز کو جس کو کر کے آدمی صدقہ جاریہ کرتا یا پھر نیکی کرتا یا خدمت خلق کرتا، اللہ تعالیٰ کے بندوں کو جس سے فائدہ پہنچاتا، وہ چیزوں کو یہ لوگ کیا کیے، بدعت کہہ کے بدنام کرنے لگے۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ اپنے جو لوگ ہیں عوام اہل سنت والجماعت، بہت جلدی ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت میں ایک چیز کی ضرورت بہت ہے، اتنا ان کو یقین ہونا چاہیے، اتنی پختگی سے ان کو یقین ہونا چاہیے کہ ہمارا جو عقیدہ ہے وہ عقیدہ برحق ہے۔ ہم اگر واقعتاً کوئی کمی کر رہے ہیں یا واقعتاً کوئی ایسی خرابی یا رسم و رواج کی چیز ہمارے پاس آ گئی ہے جو اسلامی طور طریقوں کے خلاف ہے، تو اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ دوسروں سے متاثر ہو جا رہے ہیں۔ اب یہ کیا کرتے، ایسی ایسی چیزیں اہل سنت والجماعت سے منسوب کر دیتے، حالانکہ اہل سنت سے اس کا لینا دینا نہیں ہے۔ عوام اہل سنت وہ چیزوں کو کیا کر رہی، پکڑ لیے۔ تو اب سنیوں کو دکھتا کہ دیکھو وہابی اچھے ہیں، وہابی یہ کام نہیں کر رہے۔ میں ایک مثال دیتی ہوں آپ کو، ہندوستان میں جو رواج ہے نا جہیز کا، یہ جہیز کا رواج سے کیا مسلمانوں کو، وہابیوں کو، سنیوں کو کچھ لینا دینا ہے؟ یہ مقامی رواج تھا، یہ ہندوؤں کا رواج تھا، مسلمانوں کے اندر آ گیا، ٹھیک ہے۔ اب ایک کام ایسا کیے وہابی لوگ کہ جہیز کا بائیکاٹ کیے، اس میں یہ لوگ آگے بڑھ گئے، تحریک چلائے اور بولے کہ نہیں ہم شادی کا کھانا نہیں کھاتے، شادی کا کھانا حرام ہے بول کے بولے وہ لوگ، اور بولے کہ جوڑے کی رقم نہیں لیتے۔ حالانکہ آپ اپنے ہمارے علماء سے اگر پوچھیں، اہل سنت والجماعت سے پوچھیں، تو جوڑے کی رقم تو کوئی لینے کا بولتا ہی نہیں، مہر دینا ہے شادی میں لڑکے کو۔ لیکن ہم لوگ جب دیکھتے کہ کوئی سنی اگر جہیز نہیں لے رہا تو بولتے کہ وہابی ہے کیا، تو وہابی ہونے سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ اچھی چیز ہے، وہ نیکی کی چیز ہے۔ ایک نیکی کو پکڑ کے 1000 برائیاں اس کے پیچھے وہ کر رہے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایسے نازیبہ کلمات بول رہی ہیں، منہ اٹھا کے بولتے، منہ کھول کے یہ بولتے کہ کیا ہے، نعوذ باللہ ہمارے جیسے بشر ہیں۔ آپ ایک عام وہابی سے یہ بات سنیں گے، لوگ اس پہ لڑ لیتے بیٹھے ہوئے، اشرف علی تھانوی یہ بولا نہیں بولا، توبہ کرا، اسماعیل دہلوی یہ بولا، وہ فلاں یہ بولا، تو وہ ہو گیا نا قصہ۔ اب یہ زمانے میں ان کے ماننے والے یہ باتیں کرتے رہتے، ہمارے جیسے تھے نعوذ باللہ، اس کے بعد بولتے کہ ان کا کام تھا پیغام پہنچانا تھا، پہنچائے چلے گئے۔ یہ ایک کامن جملہ ہے اور ہر وہابی بولتا۔ آپ سوچیں کہ کوئی اہل ایمان، ایک سچا اور پکا مسلمان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، آپ پر ایمان رکھتا ہے، اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلتیں معلوم ہے، اس کو یہ معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ خود صلاۃ و سلام، اللہ تعالیٰ سلام بھیجتا ہے، صلاۃ نازل فرماتا ہے، فرشتے بھی رحمت کی دعا کرتے ہیں، رسول اللہ کی بارگاہ میں وہ آتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں۔ یہ چیزیں آدمی کو اگر معلوم ہیں اور وہ اس کو وہ فضیلتیں معلوم ہے جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک لینے میں بھی وہ ادب کرتا ہے، تو کیا آپ سوچ سکتے کہ ایک مسلمان اتنی دلیری سے اتنی بے باکانہ باتیں کر سکتا کیا؟ ایک عام مسلمان بھی نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک جب آتا تو سر پہ اگر سر کھلا ہے تو سر ڈھانک لیتے، پیر لمبا کیا ہوا ہے کوئی اگر کوئی ذکر کر دیا پیر قریب کر لیتے، ادب سے سمیٹ جاتے، نظریں نیچی کر لیتے، فوری اللہم صلی علی پڑھتے، صلی اللہ علیہ وسلم بولتے۔ یہ جو علامتیں ہیں یہ اہل سنت والجماعت کی، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ لوگوں کو بے باک بنا دیا، لوگوں میں یہ چیز عام کرا دی کہ اصل جو ہے وہ قرآن ہے، اصل جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ نے بھیجا قرآن کو، اللہ تعالیٰ پہ آپ کو ایمان لانا ہے، توحید اصل ہے، رسالت کا یہ نام نہیں لیتے، لا الہ الا اللہ کی یہ بات کرتے، مگر محمد رسول اللہ کی کب کرتے ہیں، وہ کیوں کرتے ان کو ہی معلوم ہے، پہلے تو کرتے نہیں، کرے تو بھی اس لیے کہ ان کو مسلمان بن کے رہنا ہے ہمارے بیچ میں، کیونکہ وہ اگر محمد رسول اللہ کا انکار کریں گے تو سب ان کو کافر کہہ دیں گے، وہ کلمہ پڑھتے ہیں مگر توحید کی بات کرتے ہیں، کتاب التوحید بھی وہ لکھا، لیکن جب آپ توحید کی بات کر رہے ہیں تو ساتھ میں آپ کو دیکھیے یہود توحید کی بات نہیں کرتے، کہ یہود کتنے خداؤں کو مانتے، بولیے ایک خدا کو مانتے، لیکن مسلمان ہے کیا؟ وہ نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے مسلمان؟ کیونکہ وہ آخری رسول کو نہیں مانے، انبیاء کو مانے، وہ سب انبیاء کو مان کے نبی آخر الزماں کو نہیں مانے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا، نبوت کا انکار کیے، مسلمان نہیں ہو سکتے۔ تو یہ لوگ کیا کرتے، توحید کو پکڑ لیے اور لوگوں میں یہ چیز
عوام ہے، موٹے موٹے دماغ ہے، توفیق اگر ساتھ میں نہیں ہے تو ان کی بات مان لے رہے ہیں. ان کو یہ بولے کہ دیکھو اللہ ایک ہے، اسلام کا پیغام یہی ہے. انہوں بولے صحیح بات بول رہا ہے یہ تو. اس کے بعد بولے کہ آپ توحید کی طرف آئیے، اللہ تعالیٰ. ان کے بولنے کا انداز دیکھیے آپ، جو ایکسنٹ ہے نا ان کا، آپ اس سے ہی پہچان سکتے ہو ان کا جو حلیہ ہے وہ تو حضور بتا دیے صلی اللہ علیہ وسلم کے. گردنیں موٹی ہوں گی اور اونچے اونچے ان کے پیجامے اٹھے ہوئے رہیں گے، اور یہ پورا کیا بولتے ہیں اس کو آپ، حلق کروائے ہوں گے. تخلی جو بولتے ہیں نا آپ عام الفاظ میں، حلق، پورا بال صاف کرے ہوئے. تو اب انہوں نے لوگوں کو یہ بتانا شروع کر دیا کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنا ہے. یہ لوگ بولے کہ یہ تو صحیح ہے، ہم جو بول رہے ہیں یہ ہے، کسی کے آگے نہیں جھکنا ہے. یہ نہیں بولتے کہ کسی کے آگے اگر عبادت کے لیے جھک رہا تو یہ کیا بولتے شرک ہے. اگر کوئی احترامن کسی کو، اب دیکھیے نیچے چیز گری آپ کی، آپ جھکتے نہیں اٹھانے کے واسطے. ہر جھکنا اگر شرک ہو گیا، ہر جھکنا اگر ہو گیا تو یہ تو مطلب مذاق ہو گیا، دین نہیں رہا. یہ کس طرح سے مطلب چھوٹی چیز کو لے کر کیسا کھیل رہے ہیں عوام کے دماغ سے، میں یہ بتا رہی ہوں. بولے کہ نہیں، توحید ہے، اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اس کے بعد یہ بولے کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کی، اپنے رسول کو بھیجا ہے، ان کے ذریعے کتاب بھیجی ہے. رسول اللہ نے کتاب پہنچا دی ہے، رسول اللہ نے کتاب پہنچا دی ہے. اب ان کا کام ختم ہو گیا، وہ چلے گئے، ختم. اب کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں، نعوذ باللہ. یہاں تک یہ لکھے کہ مر کے مٹی ہو گئی، یہ بھی لکھ دیے مر کے مٹی ہو گئے. ان کو لکھنے میں مطلب شرم نہیں آئی. ان کے مطلب ایمان رتی بھر بھی اگر ایمان ہوتا تو یہ نہیں بولتا تھا آدمی. تو ان کو مسئلہ توحید سے نہیں ہے، توحید کا نام لیتے ان کو مسئلہ رسول اللہ سے ہے، رسول اللہ کی رسالت سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اللہ تعالیٰ نے قدر و منزلت بتائی ہے، آپ کے جو مقام و مرتبے بتائے ہیں، جو رفعت بتائی ہے، جو عظمت بتائی ہے، اس سے ان کو اعتراض ہے. تو یہ اپنا کام نکالنے کے لیے رسول اللہ مانتے ہیں، نبی اللہ مانتے ہیں، لیکن اللہ کا محبوب نہیں مانتے، نہ وہ عظمتیں بیان کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی ہے. ان کو آیتیں بھی وہ دکھتی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اگر رسول اللہ پہ عتاب کیا تو اللہ کے بندے ہیں، اللہ تمہاری یہ شان نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے بات کرے. وہ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے رسول ہیں، سب سے محبوب رسول ہے. اللہ تعالیٰ بات کر رہا ہے، اپنے بندے سے کلام کر رہا ہے. تو تمہاری عقل میں اتنی خرابی ہے کہ تم یہ نہیں دیکھ رہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے بات کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام فرما رہا ہے، آپ کو عتاب اگر فرما رہا ہے تو اس میں بھی حضور کی شان ہے. تم اگر غلطی کرو، تم لاکھ چوری کرو، تم لاکھ زنا کرو، تمہاں کو آیت آئیں گی نا، تم سے اللہ بات کریں گا. اللہ تعالیٰ قرآن نازل فرما دیا. یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات ہو گئی، ایک نابینا صحابی آ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس سے بات کر رہے تھے؟ کوئی غلط کام نہیں کیے تھے حضور نے کیا کیا؟ بڑے بڑے لوگ ہیں، قریش کے سردار ہیں، اشراف ہیں. حضور نے فرمایا کہ آدمی آتا رہتا ہے، یہ آئے گا، لیکن یہ جو لوگ ہیں اگر یہ داخل اسلام ہو جائیں گے نا تو کیا ہوگا؟ ان کے پیچھے 100 200 400 لوگ داخل اسلام ہوں گے. حضور یہ دیکھ رہے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ جو نابینا صحابی تھے، کہیں ان کا دل نہیں دکھ جائے، غریب بھی تھے وہ، تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جانب توجہ اپنی یا عنایت اپنی مبذول نہیں فرمائی. حضور ان میں مشغول تھے. ان جاءہ الاعمی، جب ان کے پاس ایک نارمل آدمی آتا تو شاید یہ بات نہیں ہوتی، لیکن وہ چونکہ اندھے تھے، نابینا تھے، ان کے دل میں یہ بات آتی کہ رسول اللہ میری بات پہلے نہیں سن رہے، ان سے بات کر رہے ہیں. تو اخلاق عالیہ کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں. اعلیٰ اخلاق کی تکمیل اس میں تھی کہ 1000 اگر سرداران بیٹھے ہوئے ہیں قریش کے، حضور بات کر رہے ہیں، لیکن ایک کمزور آدمی آیا ہے، پہلے اس کی بات سن کے اس کو فارغ کر دیا جائے، جو مسئلہ پوچھ رہا اس کو ختم کر دیا جائے، پھر اطمینان سے ان سے بات کی جائے، اس پہ فوکس کیا جائے. تو اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر حضور کو گائیڈ کر رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہا ہے کہ محبوب ایسا کرنا ہے، آپ کو محبوب آپ کو یہاں جانا ہے، یہاں نہیں جانا ہے، آپ کو یہ بولنا ہے، آپ کے لیے یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، آپ کو یہ حلال کرنا ہے، اپنی امت کو یہ بتانا ہے، یہ غزوہ کرنا ہے، فلاں آدمی سچا ہے، اس کی یہ فضیلت ہے، آپ کے ازواج مطہرات کے بارے میں فرما رہا ہے، آپ کے ہر ایک کے بارے میں اللہ تعالیٰ احکام نازل فرما رہے ہیں، چیزیں بتا رہا ہے. حضور ابھی جواب بھی نہیں دے رہے، ایک کوئی سوال کر رہا، حضور جواب نہیں دے رہے، اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اے حبیب آپ اس طرح فرمائیے. یہ رسول اللہ کی شان ہے، لیکن یہ اتنے خبیث ہیں، ان کے دل میں اتنی خرابی ہے کہ یہ کیا کرتے، عظمت والے آیتیں تو پہلے پڑھتے نہیں،
اور جو آیتیں پڑھتے اس میں عتاب والی آیتیں پڑھتے. وہ کیوں پڑھتے؟ تو میں بتا رہی ہوں یہ کہ اگر عتاب بھی ہے تو تم اس لائق نہیں ہے، نہ تمہارے باپ دادا 1000 پشتوں تک تم چلے جاؤ، کوئی بھی نہیں ہے تمہارا. رسول اللہ کی شان ہے وہ اس میں بھی کہ اللہ تعالیٰ ہدایت فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ خود بتاتے رہتا ہے حضور کو. تو آپ جہاں بھی دیکھیں، جس بھی آیت میں دیکھیں، اگر آپ انصاف کی نظر سے دیکھیں، اگر آپ ایمان کی نظر سے دیکھیں، تو آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں پر رسول اللہ کا مرتبہ ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ شان ایسی ہے رسول اللہ کی کہ کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، کس طرح بولنا ہے. بولنے کے جملے سکھا رہا اللہ تعالیٰ، اے حبیب آپ کو اس طرح کہنا ہے، قل کہہ کے بتا رہا ہے. تو یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، عظمت ہے اس میں رسول اللہ کی. اور وہ جب صحابی آتے تھے تو حضور فرماتے تھے مرحباً بمن عاتبنی فیہ ربی، اے وہ شخص، اے فلاں شخص، آپ کا مرحبا ہے، آپ کا خیر مقدم ہے کہ آپ کے لیے میرے رب نے مجھے عتاب فرمایا ہے. تو حضور کو وہ بھی چیز پسند تھی. اللہ تعالیٰ اگر حضور سے کوئی چیز کی نصیحت فرمائے، کوئی چیز کو بتائے کہ اس طرح کرنا ہے، اس طرح نہیں کرنا ہے، تو رسول اللہ تو خوش ہوتے تھے. آپ کے لیے یہ سب چیزیں پسندیدہ ہے. لیکن یہ جو کھوٹے ہیں، یہ ایمان کی خرابی والے ہیں، ان کو کیا کرنا ہے؟ ان کو کیڑا نکالنا ہے، ان کو خرابی دکھانا ہے، ان کو بس یہ بتانا ہے کہ اللہ کے محبوب بندے یہی ہیں، سب سے اعلیٰ یہی ہیں، صحابہ کافر ہیں، وقت کے تمام مسلمان کافر ہیں، تمام مومنین کو یہ کافر مشرک بدعتی بول دیتے، اگر کوئی ہے تو ہم ہی ہیں. تو یہ کیا ہے؟ نفس کی خرابی ہے، ان کی حسد ہے ان کا، اور ایمان کی کمی ہے، اور اندرونی کفر ہے، اندرونی نفاق. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. ان وہابیہ کا ایک بہت بڑا عقیدہ یہ ہے کہ جو ان کے مذہب پر نہ ہو وہ کافر مشرک ہے. یہ بات ہو گئی. اس کے آگے دیکھیے آپ. اچھا، عبد الرحمن بن محمد بن قاسم جن کا انتقال 1392 ہجری میں ہوا، ان کی کتاب ہے الدرر السنیہ فی الاجوبہ النجدیہ. اس میں وہ لکھتے ہیں وَعْلَمْ أَنَّ الْمُشْرِكِينَ فِي زَمَانِنَا قَدْ زَادُوا عَلَى الْكُفَّارِ فِي زَمَانِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم بِأَنَّهُمْ نعوذ باللہ، یعنی ان کے عقیدے کا یہ ہے، وہ کہہ رہا ہے زادوا علی الکفار فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بانہم یدعون الملائکہ والاولیاء والصالحین ویریدون شفاعتهم والتقرب الیہم. یہ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم جو ہے وہ فرقہ وہابی اور نجدیہ کی تشریح کرتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے کہ جان لو کہ ہمارے زمانے کے جو مشرکین ہیں، کس کی تعریف کر رہا ہے؟ مشرکین کی. مشرکین بول رہا ہوں انہیں، مگر اس کی نظر میں مشرک کون ہے؟ آپ یہ دیکھیں، کہہ رہا ہے کہ ہمارے زمانے میں جو مشرکین ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کفار سے بھی بڑے ہوئے ہیں. اب آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ آگے انہیں یہ بولیں گا کہ یہ بتوں کی عبادت کرتے ہیں، یہ ایسا کرتے ہیں، اللہ رسول کے دشمن ہیں. یہ نہیں بولتا. آپ عبارت آگے کی دیکھیے، کہہ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مشرکین سے یہ بڑے ہوئے ہیں کیونکہ وہ ملائکہ سے دعا کرتے ہیں. ملائکہ سے کون دعا کرتا بھائی؟ ملائکہ سے دعا کرتے ہیں، اولیاء سے دعا کرتے ہیں، اور صالحین سے دعا کرتے ہیں. اور اس کے بعد کہتا ہے وَيُرِيدُونَ شَفَاعَتَهُمْ وَالتَّقَرُّبَ إِلَيْهِمْ، اور وہ ان کی شفاعت چاہتے ہیں اور ان کا قرب چاہتے ہیں. یعنی اہل سنت والجماعت جو اہل اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اہل اللہ کا اچھائی کے ساتھ ذکر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کی سفارش کرتے ہیں کہ اے اللہ ان کے وسیلے سے ہمیں عطا فرما دے، تیرا محبوب بندہ ہے، اپنی پوری زندگی تیری راہ میں یہ لگا دیا، پوری زندگی تیرے بندوں کی خدمت کیے، پوری زندگی دین کی خدمت کیے. ان کے ہاتھ پہ کرامتیں ظاہر ہوتی تھی اور گمراہ لوگ ہدایت یافتہ ہوتے تھے، کفار و مشرکین آپ کے ہاتھ پہ توبہ کرتے تھے. ایسے بزرگ تھے. تو ان کے انتقال کے بعد بھی ظاہر سی بات ہے لوگ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ بول رہے ہیں کہ رب کریم یہ تیرے محبوب بندے ہیں، ہم تیری بارگاہ میں وسیلہ لاتے ہیں ان کا، اور وسیلہ اللہ تعالیٰ پورا کرتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے وہ محبوب بندے ہیں. تو اہل سنت والجماعت کے جو عقائد ہیں اس کو وہ بیان کر رہا ہے. وہ یہ نہیں بول رہا کہ مسلمانوں میں لوگ ایسے ہیں، مسلمان اس طرح کہتے ہیں، نہیں، بلکہ تمام مسلمانوں کو مشرک بول رہا. اب یہ مسلمانوں کے عقل کو بھی کیا ہو گیا کہ جو آپ کو کافر کہہ رہا، مشرک کہہ رہا، آپ یہ نہیں دیکھ رہے، آپ یہ سمجھ رہے کہ نہیں نہیں صحیح بول رہا، مشرک بول رہا ہے نا، اپن بھی اس کے ساتھ ہو جا رہا، اپن بھی سب کو پھر مشرک بولنا شروع کر دے رہا. بچ کے نکلنے کا نہیں سوچ رہے، یہ دلدل ہے اندر گئے تو پھر نکلتے نہیں، یہ نہیں سوچ رہے، بلکہ بول رہے ہیں کہ نہیں، پورے جو اچھے لوگ ہیں زمین پہ ہے ان لوگوں کو غلط بولنا ہے. دلدل میں جو ہے وہ سلامت ہے، دلدل میں ہے انہیں پھر بول رہا کہ ہم اچھے ہیں، بچے ہوئے ہیں، پورے پاگلا ہیں وہاں پہ بول رہا، تو انہیں بھی دلدل میں کود جا رہا. یہ حساب ہو گیا. تو اب انہیں بول رہا کیا کہ
کہ ہمارے زمانے کے مشرکین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مشرکین سے درجے میں بڑے ہوئے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ صالحین اولیاء سے یہ وسیلہ ان کا لگاتے ہیں، ان کا تقرب چاہتے ہیں، شفاعت کے وہ قائل، کون سے حد تک یہ گزر گئے دیکھیے، نعوذ باللہ. اس کے بعد یہ بھی کہتا ہے صفحہ 69 میں وَعَرَفْتَ أَنَّ إِقْرَارَهُمْ بِتَوْحِيدِ الرُّبُوبِيَّةِ لَمْ يُدْخِلْهُمْ فِي الْإِسْلَامِ. اب یہ کون سی بات ہے، نئی بات. وہ کہہ رہا ہے کہ ان کا جو وحدانیت کا اقرار ہے، یعنی لا الہ الا اللہ کہنا یا اشہد ان لا الہ الا اللہ کہنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو توحید کا یہ جو اقرار کر رہے ہیں یہ انہیں اسلام میں داخل نہیں کرتا ہے. اب یہ اگر اسلام میں داخل نہیں کر رہا تو کیا چیز کر رہی؟ کیا یہ چیز کر رہی کہ محمد بن عبد الوہاب نجدی جو کچھ ہے اللہ کے بعد وہی ہے یہ بولنا ہے، یا کتاب التوحید کو آپ سر پہ رکھ لے کے اس کو ہی ماننے، قرآن مجید کو چھوڑ دیں گے آپ؟ کوئی بات نہیں ہے، آپ کتاب التوحید کو سر پہ رکھ لیجیے، آپ سب سے بڑے مسلمان ہو جاتے ہیں ان کی نظر میں. یعنی کون سے آپ اینگل سے دیکھیں تو یہ اسلام کی تشریح ہے، کہاں سے آپ یہ مسلمانوں کی تعریف کریں؟ مسلمان تو یہ نہیں ہے. مسلمان تو ہم یہی بولتے ہیں پہلی صدی سے لے کے ابھی تک صحابہ جو داخل اسلام ہوتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس طرح بولتے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ. میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے بندے اور رسول ہیں. تو یہی اسلام ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے، یہی اسلام ہے جو ہم تک پہنچا ہے، صحابہ کرام سے، تابعین سے، تبع تابعین سے، ائمہ سے ہوتے ہوئے ہم تک پہنچا ہے. لیکن یہ نئی بات یہ کہہ رہا ہے کہ ان کا جو اقرار ہے ربوبیت کی توحید یعنی ایک رب ہونا، ایک رب ہونے کی جو ان کا یہ اقرار ہے انہیں اسلام میں داخل نہیں کرتا ہے. وَأَنَّ قَصْدَهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَالْأَنْبِيَاءُ وَالْأَوْلِيَاءُ يُرِيدُونَ شَفَاعَتَهُمْ وَالتَّقَرُّبَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى بِهِمْ هُوَ الَّذِي أَحَلَّ دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ. اور کہہ رہا ہے کہ انہوں جو ملائکہ، اولیاء، شہداء وغیرہ سے تقرب چاہتے ہیں کیا بولنا چاہ رہا ہے؟ ہم تو مطلب ہم اللہ تعالیٰ کا قرب چاہتے ہیں، اہل اللہ کو وسیلہ بناتے ہیں، انبیاء کو وسیلہ بناتے ہیں، اولیاء کو وسیلہ بناتے ہیں، نیک اعمال کو بھی وسیلہ بنایا جاتا ہے. اس کی تو دلائل، سب کے دلائل اپنی جگہ موجود ہے. تو کہہ رہا ہے کہ یہ جو دوسرے لوگوں کو یعنی اللہ کے سوا دوسرے لوگوں کو جو وسیلہ بناتے ہیں یا ان کی شفاعت کے امیدوار ہیں، یہی وہ چیز ہے جو ان کے خون کو حلال کرتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ ہمیں بتا کر تشریف لے گئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا، بار بار فرمایا کہ پہلے پوچھا کہ یہ کون سا دن ہے، یہ کون سی جگہ ہے. صحابہ خاموش رہے، صحابہ یہ سمجھ رہے تھے، راوی کہتے ہیں ہم یہ سمجھ رہے تھے ہو سکتا ہے حضور نام بدل دے. تو عید کا دن تھا، وہ حرم کی زمین تھی، وہ حرمت والا دن تھا، حرمت والی زمین تھی. تو حضور نے فرمایا کہ آج کے دن میں یہ حرام کرتا ہوں کہ ایک مسلمان کا خون، ایک مسلمان کی عزت دوسرے پر حرام ہے. کوئی بھی کسی کا خون نہیں بہا سکتا جب وہ کلمہ گو ہے، اس کی عزت وہ نہیں اچھال سکتا، اس کا خون نہیں بہا سکتا، اس کا مال نہیں ہڑپ سکتا. دماءکم و اموالکم وعرضکم اعراضکم، تین بھی چیزیں حضور نے فرما دی. مسلمان کی عزت بھی محفوظ رہے گی، مسلمان کی جان بھی محفوظ رہے گی، مسلمان کا مال بھی محفوظ رہے گا. لیکن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اولیاء اللہ سے توسل کی بات کرتے ہیں، یہی وہ چیز ہے جو ان کو مشرکین کے دائرے میں لاتی ہے اور ان کا خون حلال ہے. یعنی آپ ان کو قتل کر سکتے ہیں، ان کا مال آپ چھین لے سکتے ہیں. جس طرح آمنے سامنے کی جنگ میں مال غنیمت کے طور پہ مشرکین کا مال لیا جاتا ہے، تو یہ عام طور پہ تو کافر کے ساتھ بھی نہیں کیا جا سکتا ہے. کسی کا مال نہیں ہڑپنا ہے، کافر ہو، کوئی بھی ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، اس کا مال نہیں لے سکتے، ایمانداری کے خلاف ہے. جنگ میں کسی ایک کو فتح ہو گئی تو دوسرا اس کو پھر اس کا مال لے لیتا. یہ قاعدہ ہے، جنگ کا قاعدہ ہے. ان وہابیہ کا ایک بہت بڑا عقیدہ یہ ہے کہ جو ان کے مذہب پر نہ ہو وہ کافر مشرک ہے، اور اسی کی دلیل میں وہ عبارتیں آپ کو میں نے پڑھ کر سنائی، حاشیے سے آپ بھی دیکھ سکتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ بات بات پر محض بلا وجہ مسلمانوں پر حکم شرک و کفر لگایا کرتے ہیں. کل کا جو درس تھا وہاں پر حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں جو بتا رہی تھی، باتوں میں ایک بات آئی. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو وصایا تھے، جو آپ کی نصیحتیں تھی، اس میں انہوں نے ایک طالب اور سالک اور مرید کو یہ بات بتائی کہ طالب علم، سالک اللہ اور مرید جو ہے وہ کسی کو کافر نہ کہے، کافر کسی کو نہ کہے سوائے کس کے؟ جو علل اعلان کفر کرتا ہے یا کفر کی کوئی ایسی چیز میں وہ علل اعلان ملوث ہے، تو اس وقت وہ کافر ہوگا. آپ کو کسی کو کافر بولنے کا حق کوئی نہیں دیا. اگر کافر آپ بولیں گے تو کفر پلٹ کے آ جائیں گے.
تو یہ عقیدہ ہے جو ہمیں سکھایا گیا. اولیاء اللہ اہل اللہ سے ہماری جو عقیدت ہے اس لیے ہے کہ ان کے پاس ایک مسلمان کی عزت ہے. ایک جاہل ہے بہت بڑا، ایک بہت بڑا گنہگار ہے، وہ اس کو اسلام سے کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے، صرف کلمہ پڑھا کچھ بھی نہیں کیا وہ، لیکن اس کو بھی آپ کافر نہیں بول سکتے کیونکہ گناہ کبیرہ کر رہا، وہ کفر نہیں کہ گناہ کبیرہ کر رہا. توبہ کی توفیق ہو سکتی ہے اس کو، آپ اس کو بلائیے اچھے طریقے سے، امر بالمعروف کریے، نہی عن المنکر کریے، لیکن آپ کافر نہیں بول سکتے اس کو. تو ان کا کیا ہے مسئلہ، یہ کیا کرتے ہیں، بات بات پر یا پھر بلا وجہ کے مسلمانوں پر شرک اور کفر کا حکم لگاتے ہیں اور تمام دنیا کو مشرک بتاتے ہیں. یعنی ایک دماغی بہت بڑی بیماری میں یہ مبتلا ہے، میں ہی سب سے اچھا ہوں. یہ جو بیماری ہے یہ کیا ہے، اس کو دین کا رنگ انہوں نے دے دیا، میں ہی سب سے اعلیٰ، میں ہی سب سے برتر، میرے علاوہ کوئی بھی نہیں. چنانچہ تقویت الایمان صفحہ 45 میں وہ حدیث لکھ کر کے آخر زمانے میں اللہ تعالیٰ ایک ہوا بھیجے گا جو ساری دنیا سے مسلمانوں کو اٹھا لے گی. حاشیہ 4 دیکھیے، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، ثم يبعث الله ريحا طيبا فتوفى كل من في قلبه مثقال حبة من خردل من ایمان. پھر اللہ تعالیٰ ایک ہوا بھیجے گا. بہت تفصیلی حدیث ہے، اس کا ایک حصہ ہے یہاں پر جو آپ کو میں بتا رہی ہوں. تو اس میں حضور نے بہت ساری علامتیں بیان فرمائی ہے. ایک علامت یہ فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ایک اچھی ہوا بھیجے گا خوشبودار، تو اس سے ہر وہ آدمی وفات پا جائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا. فَيَبْقَى مَن لَا خَيْرَ فِيهِ، اور وہ لوگ بچ جائیں گے جن کے پاس خیر نہیں ہے، یعنی ایمان نہیں ہے، کلمہ بھی نہیں پڑے. تو کلمہ کو جتنے ہیں وہ انتقال کر جائیں گے. فَيَرْجِعُونَ إِلَى دِينِ آبَائِهِمْ، اور حضور نے فرمایا کہ وہ اپنے جو باپ دادا کا دین ہے اس کی طرف لوٹ جائیں گے. اپنے باپ دادا کا دین یعنی وہ کافر ہو جائیں گے، مشرک ہو جائیں گے، بتوں کے پجاری ہو جائیں گے، سورج کے پجاری ہو جائیں گے، اس طرح، یا پھر مسیحی ہو جائیں گے، یہودی ہو جائیں گے، مسلمان نہیں رہیں گا. مگر تو یہ حدیث لکھ کر وہ لکھتا ہے، اس کے بعد صاف لکھ دیا، سو پیغمبر خدا کے فرمانے کے موافق، یعنی وہ ہوا چل گئی اور کوئی مسلمان روئے زمین پر نہ رہا مگر یہ نہ سمجھا کہ اس صورت میں خود بھی تو کافر ہو گیا. یہ حضرت کی بات. تو اس نے لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ ہوا چلے گی اور تمام مومنین مر جائیں گے، تو فرمایا کہ وہ ہوا چل چکی ہے. ہوا چل چکی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی اب مسلمان باقی نہیں رہا روئے زمین. تو حضرت لکھتے ہیں کہ کم سے کم لکھتے وقت یہ تو سوچ لیتا کہ سب کو کافر بنا رہا، خود بھی تو کافر بن گیا. اپنے کو جو بچا کے اور ابن عبد الوہاب نجدی کے ماننے والوں کو بچا کے دوسروں کو مشرک بولنے کا جو یہ مزہ لوٹ رہے تھے، وہ یہاں سے تو چلے گیا نا، خود بھی اس کے اندر شامل ہو گیا. تو ایسی ہی عقل چلے جاتی جب گمراہی کی باتیں کرتے تھے. اور کتاب کی منو ان عبارت یہاں پر اسکرین شاٹ لے کے ڈالے، دیکھیے. معلوم ہوا کہ آخر تقویت الایمان باب اول فصل 4 شرک فی العبادات کی برائی کا بیان، اس میں اس نے یہ لکھا. اگلی جو عبارتیں ہیں اس کو انشاءاللہ کل ہم کنٹینیو کریں گے. یہیں پر درس کو ختم کرتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.